مسجد اقصی کی مکمل تاریخ הכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة. Both Arabs and Israelis realize the historic implications. کیا آپ جانتے ہیں زمین پر ایک ایسی مقدس جگہ بھی ہے جہاں ہزاروں انبیاء نے سجدے کیے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سورۃ الاسراء 1۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ امت مسلمہ کے ایمان، تاریخ اور غیرت کی نشانی ہے۔ آج ہم جانیں گے مسجد اقصی کی اصل تاریخ، اس کی فضیلت اور وہ حقیقتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ مسجد اقصی فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ پہلا خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا مسجد اقصی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب انبیاء اسی سرزمین سے وابستہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کے لیے خاص سفر نہ کیا جائے: مسجد حرام، میری مسجد، اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی ابتدائی تاریخ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد مسجد اقصی تھی۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم یا حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی، جبکہ بعد میں حضرت سلیمان نے اسے عظیم شان عمارت کی شکل دی۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو شخص یہاں عبادت کی نیت سے آئے، اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دے۔ معراج کا عظیم معجزہ مسجد اقصی کی سب سے عظیم فضیلت واقع معراج ہے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک سفر کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی پہنچے، جہاں تمام انبیاء جمع تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اسی مقام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی کی آزمائشیں۔ مسجد اقصی نے تاریخ میں بے شمار آزمائشیں دیکھیں۔ کئی بار دشمنوں نے اس پر قبضہ کیا، اسے نقصان پہنچایا، لیکن اللہ نے ہمیشہ ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے اس کی حفاظت کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تو پورا عالم اسلام خوشی سے رو پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ مسلمانوں کی عزت اور عقیدے کی علامت ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت و کرامات۔ مسجد اقصی کو مبارک زمین کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کے ارد گرد کی زمین کو بابرکت بنایا۔ سورۃ الاسراء 1۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء رہے، وحی نازل ہوئی، معجزات ظاہر ہوئے، اور جہاں عبادت کا بے شمار اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب عام جگہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ جگہ ہمیں آخرت، ایمان اور انبیاء کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ آج مسجد اقصی آزمائشوں میں ہے، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی اسے نہیں بھول سکتا۔ یہ وہ جگہ ہے
जहां हमारे नबी तशरीफ ले गए, जहां अंबिया ने सजदे किए और जो क़यामत तक मुसलमानों के दिलों में जिंदा रहेगी। आइए दुआ करें। आ अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और ईमान अता फरमा। आमीन। ऐसी मज़ीद कुरान और हदीस और इस्लामी तारीख़ पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मस्जिद अक्सा लिखें।